قرآن کہتا ہے ایک بے گناہ انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. نہیں کہا ایک مسلمان کا قتل, ایک بے گناہ انسان کا قتل. جیسے وائرنگ ہوتی ہے, بعض اوقات ایک تار ایسی ہوتی ہے اگر وہ کٹ جائے تو ساری بجلی بند ہو جاتی ہے, بلب خاموش ہو جاتے ہیں. انسانوں کی زندگی کی تاریخ اس طرح سے جڑی ہے, ان کی تار اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک انسان کا قتل جب ہو جائے تو تمام انسانوں کی زندگی کی تار کٹ جاتی ہے. خدا کی نگاہ میں سارے مر جاتے ہیں. کس طرح سے زندگی اور حیات وجود میں آتی ہے؟ پوری ہستی اور کائنات شریک ہوتی ہے ایک زندگی اور حیات کو وجود میں لانے کے لیے. خدا کو برداشت نہیں ہے ایسے ہی کسی سے زندہ رہنے کا چھین لیا جائے. خود بھی خودکشی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ایسا حق نہیں ہے جو ختم کر سکتا ہے. خود نہیں, خودکشی نہیں, اپنی جان خود بھی نہیں دے سکتا. یہ لہذا ایک قاتل سسٹم, چپ رہیں, خاموش رہیں, آنکھیں بند کر لیں, ایسے یہ بلا نہیں ٹلے گی. اس کے مقابلے میں اٹھنا ہے. جب امام حسین علیہ السلام اس ظلم کے مقابلے میں اٹھے, انسانوں کے ایک اس میں جرم کیا تھا, انسانوں کے بنیادی حقوق پامال کرتا تھا. خود بھی آئے اور گھر والی خواتین بھی ساتھ آئی. وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ بیوی تھی, بہنیں تھی, بیٹی تھی, نہیں, وہ اس لیے آئی تھی کہ یہ ظلم کے خلاف اٹھے ہیں, ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. اور خواتین اگر نہ ہوتی تو ان کا پیغام کربلا میں ہی دفن ہو جاتا, ختم ہو جاتا. رسول زادیوں نے, ان کی بیٹیوں نے, ان کے سروں سے چادریں اتاری گئیں, ان کو قیدی بنایا گیا اور بازاروں درباروں میں پھرایا گیا, درباروں میں لے گئے. اس ساری جدوجہد کے اندر ابن زیاد نے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا, کیف رأیت سنن اللہ بأخیک واہل بیتک, کہ تو نے اپنے اللہ کے سلوک کو اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے دیکھا ہے؟ کہا ما رأیت الا جمیلا, میں نے سوائے حسن اور زیبائی کو کچھ نہیں دیکھا. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, ہم ظلم کے مقابلے میں ہم نے ہجرت کی ہے, یہ خوبصورتی ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, ظلم کا مقابلے کر کے ہم نے قربانیاں دی ہیں. اللہ نے ہمیں توفیق دیا کہ ظلم کے مقابلے میں ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے سر نہیں جھکایا, ہم اسیر اور قیدی بن گئی ہیں.